دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں ایک بڑی ہی تکلیف دہ کہانی ہے، ایک بڑی ظلم کی داستان ہے جس سے بندے کا دل بھی دہل جائے، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ تو بہرحال ایک ظاہر ہے قمر باجوہ نام کا شخص آپ جانتے ہوں وہ پاکستان کا گنڈا ہے، تو اسی طرح کے گنڈے ہیں جنرلز موسٹلی۔ تو ایک ملٹری کی ذیلی برانچ یا ذیلی ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن، نیسکوم۔ وہ مختلف پروجیکٹ کرتا ہے، مثلا اس کے ماتحت ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے پروجیکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن یا PMO۔ اب جو PMO ہے اس کی فردر ایک ایفیلیٹ ہے جی، اور وہ ہے ایک تعلیمی نیٹ ورک ہے، ایک اسکولوں کا ادارہ ہے جس کو جناح ایجوکیشن سسٹم JES کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلے نیسکوم ہے، اس کے ماتحت PMO ہے، PMO کا ایفیلیٹ ہے یا ماتحت ادارہ ہے جناح ایجوکیشن سسٹم، یعنی ظاہر نام سے ظاہر ہے وہ ایجوکیشنل ادارے انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، گویا یہ بھی کاروبار ہے جی، جس طرح باقی کئی فیکٹریاں ہیں، عسکری سیمنٹ ہے، عسکری بینک ہے، فارمز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اسی طرح یہ عسکری ایجوکیشن بزنس۔ تو بہرحال یہ جناح ایجوکیشن سسٹم اس کی ظاہر ایک کالونی ہے، گلشن کالونی، ٹیکسلا کینٹ میں۔ اب وہ جو گلشن کالونی ہے وہ اس میں ایک خاتون رہتی ہے، سعدیہ جبیں اس کا نام ہے، وہ 20 سال سے ٹیچر ہے اسی جناح ایجوکیشن سسٹم میں کسی اسکول میں۔ تو 4 اشخاص ہیں جن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں انہوں نے ایک پٹیشن جمع کروائی ہے، ایک عرضداشت ہائی کورٹ کو موو کیا ہے۔ یہ 1-2 دن پہلے کی بات۔ تو خاتون کا نام ہے سعدیہ جبیں اور اس کے خاوند کا نام ہے محمد ارشد، اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ گلشن کالونی جو PMO کی کالونی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ٹیکسلا کینٹ میں PMO کی کالونی ہے، گلشن کالونی۔ اس کے بولان بلاک میں وہ خاتون رہائش پذیر، اور کام کہاں کرتی ہیں؟ جناح ایجوکیشن سسٹم یا JSE میں۔ اب اس کالونی کو جو مینج کرتا ہے وہ جنرل مینیجر ہے، اس کا نام ہے سہیل عامر ٹونی، ویسے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہے، نام دیکھ لیں ٹونی ہے۔ تو اسی طرح ایک ڈائریکٹر ہے PMO کا، ایڈمنسٹریشن کا ڈائریکٹر، اس کا نام ہے محمد کامران، یہ بھی ریٹائرڈ فوجی افسر ہے۔ اس طرح ایک DG صاحب ہیں PMO کے، ٹیکسلا کینٹ کے، راول پنڈی۔ اس طرح چیئرمین نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن یعنی نیسکوم، جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ H11 سیکٹر اسلام آباد میں ہے۔ تو یہ ان 4 جو پٹیشنرز ہیں وہ ایک محمد ارشد ہیں، وہ پٹیشنر نمبر 1 ہیں، پٹیشنر نمبر 2 سعدیہ جبیں ان کی بیگم ہیں جو کہ اسکول ٹیچر ہیں 20 سال سے، 3 ان کے بچے ہیں۔ اب انہوں نے پٹیشن جو موو کیا اس میں ریسپونڈنٹس ہیں یہ سہیل عامر ٹونی جو ریٹائرڈ کرنل یا لیفٹیننٹ کرنل ہیں اور جنرل مینیجر ہیں اس گلشن کالونی میں، ٹیکسلا کینٹ میں، اور محمد کامران ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی گلشن کالونی ٹیکسلا کینٹ میں۔ ان کے ساتھ ہی ظاہر ان کے DG کو اور ان کے نیسکوم کے چیئرمین کو بھی ریسپونڈنٹ بنایا گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو ارشد صاحب ہیں جو خاتون کے شوہر ہیں اس ٹیچر کے، وہ کسی بیکری پر گئے اور انہوں نے کوئی چیز وہاں سے خریدی جو اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیک جو ہے یہ کوئی ٹیسٹی نہیں ہے، یا اس میں یہ نقص ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو ظاہر ہے وہاں پر کوئی
یعنی ایکسچینج آف ہاٹ ورڈز ہوا، جو بھی ہوا تلخ کلامی ہو گئی کیک بیچنے والے کے ساتھ. اب بات پہنچی ٹونی صاحب تک، سہیل عامر ٹونی. جی اب سہیل عامر ٹونی جو ہیں وہ کیونکہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہے، آپ کو پتہ ہے اب فوج کا تو ایک جوان 500 روپیہ کے لیے آپ کے علم ہے کہ وہ گولی مار سکتا ہے. تو کرنل کی بیوی آپ کو پتہ ہے سڑک پر ہو تو گویا وہ وارث شاہ کہتا ہے نا کہ جو ہاتھی پھرے نواب دجی، وہ تو گویا ہاتھی ہیں، ان کی بیگمات بھی ہاتھی ہیں. آپ تو بہت بڑی چیز ہیں وہ. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مار جنہ دے آکڑے کامے میں تڑ مڑ، یعنی جب سرگنا ان کا پورے آئینے پاکستان کو اٹھا کے پرے پھینک سکتا ہے، 22 کروڑ لوگوں پر کوئی یرغمال بنا کے کسی ایک آوارہ شخص کو ان پر وزیر اعظم کے لیبل کے تحت نافذ کر سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے، تو ظاہر ہے جوان اور کرنل اور میجر اور کیپٹن ان کا تو حق بنتا ہے کہ آپ کی زندگی اجیرن کریں. تو بہرحال سہیل عامر ٹونی انہوں نے اس خاتون کے یعنی اس وہ جو ارشد صاحب ہیں جن کا بیکری والے سے جھگڑا ہوا جی، ان کو اپنے دفتر میں طلب کیا. وہ مسکین چلے گئے. اب ظاہر ہے دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر، وہ اسی کالونی میں رہتے ہیں جس میں وہ حاکم مطلق ہیں نعوذ باللہ. تو انہوں نے انہیں گالی گلوچ کیا، برا بھلا کہا، اور ایک آرڈر کر دیا. امیجن کریں، آرڈر کر دیا کہ آپ اس کالونی میں نہیں رہ سکتے. اس کی بیگم رہتی ہے وہاں پر، ان کا گھر ہے، بچے رہتے ہیں، وہ ظاہر ہے ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہیں، لیکن میاں کو حکم ہو گیا کہ آپ ادھر نہیں رہ سکتے. اب وہ مسکین کسی اور جگہ کرائے پر قریبی رہتا ہے، لیکن تاکہ ان کے اپنے بیوی بچوں سے رابطے میں رہ سکیں. لیکن ان کی جو ظلم کی حص ہے اس کو تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے سیکیورٹی گارڈز کو، اپنے پرسنل کو، اپنے سٹاف میں سے ظاہر ہے جو چوکی دار بھی ہوگا، کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوگا، کوئی نائب قاصد ہوگا، کوئی انٹیلیجنس بھی، آخر جب وہ باجوہ پیزا والے ہیں، حالانکہ وہ فوج سے ریٹائر ہو گئے نا، تو پھر بھی ان کا معاملہ ہو تو لوگوں کو اغوا کیا جا سکتا ہے، جیسے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا معاملہ تھا. تو اسی طرح یہاں بھی ان کے ڈسپوزل پر ہے جی سب کچھ. تو انہوں نے گویا اپنی طرز کی ایک انٹیلیجنس یونٹ کریٹ کیا جس کا کام ہے واچ رکھنا، کہ کہیں یہ بچے ارشد صاحب اپنے والد سے نہ ملیں، ارشد صاحب کی بیگم جو اسکول ٹیچر ہیں وہ ان سے نہ ملے، یعنی ہر صورت میں کہ کہیں کالونی سے باہر بھی اگر ہوگی تو انہیں پتہ چل جانا چاہیے. تو انہوں نے وہ کیونکہ 20 سال سے ٹیچر ہے، اور ظاہر ہے آج کل کے حالات میں ان امپلائمنٹ کی صورتحال ہے، تو وہ ایٹ اینی کاسٹ چاہتی ہیں کہ ان کا جاب رہے تاکہ وہ گزر اوقات ہوتی رہے فیملی کی. بچوں نے اسکول جانا ہے، گھر کے اخراجات ہیں. تو بہرحال بالآخر جی ٹونی صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جب انٹیلیجنس ملی کہ یہ تو اب بھی ملتے ہیں، کہ میں تمہیں فارغ کر دوں گا اسکول سے بھی. اور ظاہر ہے جب اسکول سے فارغ ہوں گے تو کالونی بھی گئی، گھر بھی گیا، سب کچھ گیا. شاید اسی طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے نا. تو وہ خوف زدہ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایک تو ان سے ملنا نہیں ہے، اور جب ملنے سے باز نہیں آئیں اپنے خامد سے، ظاہر ان کا حق ہے یار. تو یعنی یہ باقاعدہ ان رائٹنگ آرڈر ہیں کہ وہ ادھر نہیں آ سکتا، اور پھر ان رائٹنگ اس کو حکم دیا گیا کہ آپ اس خامد سے خلا لیں، علیحدگی اختیار کریں قانونی طور پر. یہ یعنی جرت دیکھیں، باقاعدہ آرڈر ان رائٹنگ حکم خاتون کو دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے خامد سے علیحدہ ہو جاؤ اور تم باقاعدہ خلا کا کیس کر کے عدالت میں، اور اس کی کاپی ہمارے پاس جمع کرو، ورنہ ہم تمہیں سزا دیں گے، ٹرمینیٹ کروا دیں گے. تو بہرحال خاتون خوفزدہ ہوئی. اس نے سوچا کہ چلو یہ فارمیلٹی پوری کر دیتے ہیں، ایک دفعہ دے دیتے ہیں، پھر پرسو نہیں کریں گے. تو اسی طرح کیا، خلا کی جو درخواست ہے موو کی کورٹ میں، پھر وہ کاپی لی کہ ہم نے فائل کیا ہے کیس، وہ ان کے پاس جمع کرایا تاکہ ظالم لوگ جو ہیں ان کے دل کو مزید تسلی ہو. لیکن اس کیس کو فالو نہیں کیا. ظاہر ہے وہ اس کو پرسو نہ کرنے کی وجہ سے
کورٹ نے ڈسمس کر دیا. وہ کھلا نہیں چاہتی تھی, وہ میاں بیوی ہیں, وہ رہنا چاہتے ہیں. یعنی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرنے والے کو تو ایکسپریسلی شیطان ہمارا دین کہتا ہے. یعنی امیجن کریں, یہ اتنا گھناؤنا کام ہے کہ ایک گھرانہ برباد کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو برباد کر رہے ہیں, ان کو ایگونائز کر رہے ہیں, ان کو ٹارچر کر رہے ہیں. تو سہیل عامر ٹونی بڑکیں شڑکیں بھی مارتے ہیں کہ وہ ٹونی آخر ان کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹونی جو ہے وہ جو 4 ٹانگوں والا جانور ہوتا ہے, اکثر لوگ ان کا نام رکھتے ہیں. ویسے گوروں میں شاید کوئی اور بھی رکھتا ہے, یعنی بندوں کے بھی نام ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر باہر سہیل عامر ٹونی جو ہیں وہ اسی شاید جانور کو ریفر کر کے کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. ظاہر ہے جو بھی ٹھہرے گا اس کو وہ کاٹ ڈالیں گے جس طرح وہ جانور کاٹتا ہے, اور اس طرح اس خاندان کو انہوں نے کاٹا ہے. اور یہ داستان 4 سال سے جاری ہے. اب جب خلا کی کاپی آ گئی, لیکن خلا کا کیس پرسو نہ ہونے پر انہوں نے یعنی مزید ان کو ٹائٹ کیا, مزید خوار کیا, دھمکیاں دیں, یہاں تک کہ ورشد صاحب کو ان پرسن کہا کہ تم اس خاتون کو چھوڑ دو, طلاق دو, ورنہ نتائج کے بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب کوئی اور خاتون تھی جس نے یعنی اسی کالونی میں کہیں رہتی ہے, تو اس نے پہلے پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں, اسے وہاں سے ریلیف مل گیا. اب ان کو بھی یہ انکریج ہوئے کہ شاید اس طرح ہمارا بھی کوئی کام ہو جائے اور جان چھوٹ جائے ان سے نا. تو ان کی پیروی میں ہی انہوں نے بالآخر وکیل جو ہے اس سے بات کی, اور اب جو لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ہے وہاں پر پٹیشن موو کی ہے کہ خدا را ان ظالموں سے ہمیں نجات دیں, اور یہ جو انہوں نے حکم جاری کیے ہوئے ہیں کہ میرا خامد میرے ساتھ نہیں رہ سکتا, اس کالونی میں انٹر نہیں ہو سکتا, اور یہ دھمکیاں دیتے ہیں, اور انہوں نے ہمارا سرویلنس رکھا ہوا ہے, ہمارے گھر کی نگرانی, ہمارے بچوں کی نگرانی, میاں بیوی کی نگرانی, اور پھر ان پرسن یعنی باقاعدہ مل کے خاتون کو دھمکیاں دی, ان کے شوہر کو دھمکیاں دیں. تو وہ دونوں پٹیشنر ہیں, انہوں نے کیس فائل کیا. کیس جو ہے وہ شیخ عابد عزیز صاحب ہیں, جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں, ان کے سامنے لگا ہے, نوٹسز وغیرہ ہوئے ہیں. تو شاید جو وکیل پیش ہوئے ہیں وہ خوشحال خٹک ہیں. ویسے پٹیشن میں ظاہر ہے ملٹیپل وکیل ہو سکتے ہیں, پٹیشن میں جو وکیل انہوں نے لکھا ہے وہ ملک ناصر عباس اوان اور مظہر بشیر خان, یہ دونوں ایڈوکیٹس ہیں. تو یہ یعنی یہ کہانی آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ جان جائیں کہ لوگ کتنے ظالم لوگ موجود ہیں, اور انہیں ایک ہی اصل میں یعنی ان کی گردنوں میں سریا جو ہے وہ اسی بات کا ہے کہ میں کرنل ریٹائرڈ ہوں, میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے. نہ صرف کرنل ریٹائرڈ ہوں, ملٹری کی ایک ذیلی ادارے یعنی نیسکام کے فردر ذیلی ادارے کی کالونی میں یا اس ادارے میں پروجیکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن PMO میں وہ ظاہر ہے افسر ہیں, وہ ان کا کوئی یعنی بگاڑ کچھ نہیں سکتا. اسی طرح ان کے پھر DG صاحب ہیں یا ان کے ڈائریکٹر ہیں, کون چھیڑ سکتا ہے. دیکھیں نا, جو پاکستان کے وزیر اعظم کو اغوا کر سکتے ہیں, IG کو اغوا کر سکتے ہیں, کسی کے بھی بیڈ روم میں گھس سکتے ہیں, ان کے پاس 6 لاکھ مسلح لوگ ہیں. ہاں جی, تو ان سے یعنی کسی بدماش سے تو اٹھنا بانا بیٹھنا بھی آپ کا ہو تو آپ علاقے میں آپ خود بدماش بن جاتے ہیں. تو وہ تو ماشاءاللہ خود سب کچھ ہیں. تو یہ سہیل عامر ٹونی جو ہیں یہ آئین پاکستان کے عوام کے حقوق, پاکستان کا قانون, پاکستان کی عدالتیں ان کی پاؤں پر, ان کے بوٹوں کے تلے. وہ جس خاتون کو چاہیں اس کے خامد سے علیحدہ کر دیں, جس ماں اور باپ کو چاہیں اس کے بچوں سے علیحدہ کر دیں, اور انہیں ان کی زندگی جو ہے اس کو عذاب بنا کے رکھ دیں. تو آپ اس پر غور کریں, اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جہاں بھی کوئی فوجی افسر ہو, ود ایکسیپشنز ہمیشہ ہیں, ہمارے اپنے کئی دوست ہیں, افسر ہیں, میجر ہیں, کرنل ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن ایک اوورآل یعنی ظلم کا اس طرح کلچر پیدا کر دیا گیا ہے کہ ظاہر ہے جب جو بدطینت شخص ہو اور اسے یہ پروٹیکشن بھی حاصل ہو اور یہ ٹولز حاصل ہوں تو وہ لوگوں کو کتنا خوار کر سکتا ہے. تو اجازت دیں جناب, خدا حافظ.